ایک پمفلٹ سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہے جس کے اوپر تصویر ہے۔ یہ کون لڑکا ہے جس کو قتل کیا گیا؟ یہ رہتا تو لندن میں تھا، یہ پاکستان میں کیسے قتل ہوا؟ پاکستان میں تو اس کی کوئی دشمنی نہیں تھی۔ یہ لڑکا پاکستان میں قتل ہوا اور اس کو دفنایا بھی لندن میں گیا ہے۔ لڑکا رہتا بھی لندن میں تھا لیکن قتل پاکستان میں ہوا ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ لوگ اس حوالے سے بہت زیادہ جاننا چاہتے ہیں، جس کا نام چودھری اشفاق ہے۔ یہ گجرات کے رہائشی ہیں۔ 90 سے ہم اس کہانی کا آغاز کریں گے۔ یہ واقعہ کیا ہے اور اس واقعے کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ گجرات کا رہائشی چودھری اشفاق جو کہ 90s میں انتہائی سفید پوش آدمی تھا۔ ان کے گھر کے حالات بہت نازک تھے۔ یہ 4 بھائی اور 3 بہنیں تھیں۔ یہ 90s کی ہم بات کر رہے ہیں۔ ان کے گھر کے حالات اتنے خراب تھے کہ یہ خواب دیکھا کرتے تھے کہ ہمارے حالات کب ٹھیک ہوں گے، ہم کب ہنسی خوشی رہیں گے، ہمارے پاس بھی پیسہ ہوگا، کب ہم سیٹلڈ ہوں گے اور کوئی ایسا راستہ بن جائے کہ کوئی چانس ایسا لگ جائے، کوئی تکا ایسا لگ جائے کہ ہمارے بھی حالات بدل جائیں۔ ہوا کیا تھا آئیے جانتے ہیں یہ واقعہ کیا ہے۔ چودھری اشفاق کو سب سے پہلے ادھار لے کر، لوگوں سے ادھار پکڑ کر چودھری اشفاق کے والد صاحب نے دبئی بھیجا۔ چودھری اشفاق کے والد صاحب نے سوچا کہ یہ دبئی جا کے سیٹلڈ ہوگا، یہ خوشحال ہوگا تو یہ ہمیں بھی خوشحال کرے گا۔ چودھری اشفاق صاحب کے والد نے سوچا کہ یہ وہاں جا کے پیسے بھیجے گا اور ہمیں بھی یہاں پہ سیٹ کرے گا، ہمارے بھی حالات جو ہیں وہ بدل جائیں گے۔ تقریباً کافی عرصہ محنت کرنے کے بعد، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں تقریباً 4 سے 5 سال چودھری اشفاق کو لگے سیٹلڈ ہونے میں، بعد چودھری اشفاق صاحب نے رخ کیا یورپ کا۔ اس کے بعد یورپ جا کر انہوں نے خوب محنت کی، خوب دل لگا کے دن رات کام کیا۔ چودھری اشفاق صاحب نے خوب محنت کی اور خود بھی پیسے کمائے اور اپنے والد صاحب کو بھی پاکستان میں بھیجے انہوں نے کما کے۔ اسی طرح سے خوب محنت دن رات کر کے یہ وہاں جو ہے نا یورپ میں سیٹلڈ ہو گئے۔ انہوں نے جوانی میں وہ وہاں گئے، وہاں جا کے انہوں نے شادی بھی کی ہوگی، وہاں پہ بچے بھی ہوئے ہوں گے۔ چیزیں بھی تمام میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتاؤں گی کہ اس واقعے میں ہوا کیا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ یہ واقعہ کیا ہوا۔ جس کرائم سین کا میں آپ سے ذکر کرنے جا رہی ہوں، یہ واقعہ ہوا چودھری اشفاق جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ لندن میں رہتے تھے، وہاں پہ سیٹلڈ ہو گئے ہوئے تھے۔ چودھری اشفاق جو ہے وہ لندن کے رہائشی تھے، وہاں پہ کام بھی کرتے تھے، وہاں پہ رہتے بھی تھے۔ چودھری اشفاق صاحب نے لندن میں شادی کی اور وہیں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹا بھی دیا۔ کچھ باتیں جو رپورٹ ہو رہی ہیں، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ چودھری اشفاق کا ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے، اور کچھ لوگ جو ہیں بعض لوگ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہے۔ آگے چل کے میں آپ کو واضح طور پر بتاؤں گی کہ سین ہے کیا۔ اکثر ہم نے دیکھا ہے ہمارے ارد گرد کوئی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اگر باہر جا کے سیٹل ہوتا ہے تو کہ بہن بھائی باقی جو فورس کرتے ہیں، جو رشتہ دار ہوتے ہیں فورس کرتے ہیں کہ ہمیں بھی بلا لو۔ اس جو بہن بھائی ہیں وہ کہتے ہیں اگر وہ امریکہ میں سیٹلڈ ہو تو کہتے ہیں ہمیں بھی امریکہ بلا لو یا ہمیں بھی لندن بلا لو، ہمیں سپورٹ کرو، ہم بھی اپنے حالات جو ہیں وہ بدلیں گے جیسے تم نے اپنے حالات بدلے ہیں، بھی تمہاری طرح محنت کریں گے، وہاں جا کے سیٹلڈ ہوں گے اور ہم بھی تمہاری طرح اپنے حالات جو ہے نا وہ بدل لیں گے۔ اس پر چودھری اشفاق نے کوشش تو کی پر ان کی کوشش جو ہے وہ کامیاب نہ ہو سکی۔ اشفاق صاحب نے بہت کوشش کی پر وہ اپنے بہن بھائیوں کو لندن نہ بلا سکتے۔ بھائیوں کے دل میں رنجش آ گئی کہ ہمیں یہ باہر نہیں بلا رہا، نہیں چاہتا کہ ہم بھی اس کی طرح سیٹلڈ ہوں۔ ان کے دل میں یہ چیز پیدا ہو گئی کہ یہ جان بوجھ کے جو ہے نا ہمارے ساتھ ایسا کر رہا ہے، وہ یہ نہیں چاہتا ہم بھی جو ہے نا اس کی طرح ترقی کر جائیں، یا کہ بہن بھائیوں کے دل میں اس بات کی رنجش پیدا ہو گئی کہ یہ نہیں چاہتا کہ یہ ہمیں جو ہے نا کہ ہم بھی اس کی طرح جو ہے نا وہاں جا کے سیٹلڈ ہو جائیں۔ رنجش آہستہ آہستہ نفرت میں بدل گئی۔ آہستہ چودھری اشفاق کے بھائیوں کے دل میں یہ میل آ گئی کہ کیوں نہ ہم، اشفاق کے بھائیوں نے سوچا کہ ہم ایسا زخم دیں جو ساری زندگی یہ نہ بھول پائے۔ یہ حالات و واقعات کے دوران چودھری اشفاق صاحب کے والد کی ڈیتھ ہو گئی۔ جب دنیا سے رخصت ہو گئے تو پیچھے والدہ رہ گئیں اکیلی۔ ظاہر ماں ہے، وہ یہاں پہ پاکستان میں بھی جو بیٹے ہیں ان کی بھی ماں ہے اور چودھری اشفاق صاحب کی بھی ماں ہے۔ پاکستان میں بھائی ہیں، وہ بار بار ان کو کہتے تھے کہ ہمیں بھی وہاں بلاؤ، ہمیں بھی وہاں سیٹل کرو۔ آپ کو پتا ہے کہ جب فوت ہوتا ہے کہ بہن بھائیوں میں پراپرٹی کو لے کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں، جو باپ کی وراثت بہن بھائیوں میں برابر کی تقسیم کی جائے اور بٹواروں کی بحث شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے چودھری اشفاق صاحب کے بھائیوں نے چودھری اشفاق صاحب کو کہا کہ یار تم لندن میں سیٹ ہو۔ چودھری اشفاق صاحب کے بھائیوں نے چودھری اشفاق صاحب کو کہا کہ تم اچھا خاصا لندن میں کماتے ہو اور اچھے خاصے سیٹلڈ ہو، تو تم یہاں جو پاکستان میں جو اپنا حصہ ہے نا وہ چھوڑ دو۔ اشفاق صاحب نے اپنے بھائیوں کو کہا کہ ٹھیک ہے میں یہاں سیٹلڈ ہوں، میں اپنا یعنی کہ اچھا خاصا کماتا ہوں، لیکن میں اپنی جو وراثت کا جو حصہ ہے نا وہ نہیں چھوڑوں گا۔ آپ کی وراثت ہے، یہ میرے باپ کا حصہ ہے جو مجھے وراثت میں ملے گا، میں اس کو کیوں چھوڑوں؟ کہ اسی جھگڑے میں جو والدہ ہیں ان کی طبیعت ہو گئی خراب۔ جو آپ کے بھائیوں نے چودھری اشفاق کو فون کر کے بتایا کہ ان کی والدہ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے اور امی یہ کہہ رہی ہیں اور میں نے اشفاق کو ملنا ہے۔ چودھری بھائیوں نے نہ صرف یہ چودھری اشفاق کو کہا کہ وہ والدہ جو ہے وہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ اپنے پوتے سے بھی ملنا چاہتی ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ آپ کا بیٹا بھی جو ہے وہ آئے یہاں پہ اور والدہ کو ملے۔ دادی ہے وہ اپنے پوتے کا بھی ملنا چاہتی ہے۔ اسی بات ہے چودھری اشفاق صاحب کو جب یہ میسج ملا تو وہ بھاگی بھاگی پاکستان آئے، کیونکہ پہلے باپ تو پہلے ہی وہ کھو چکے تھے اور ماں بھی اب اتنی بیمار ہو گئی بھی تھی، اور جو جیسے ان کو میسج ملا وہ فوراً پاکستان آئے۔ جو پمفلٹ کے اوپر جو تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے وہ تصویر ہے دانیال کی۔ دانیال بیٹا ہے چودھری اشفاق صاحب کا۔ اشفاق صاحب اپنے بیٹے دانیال کو لے کے پاکستان آئے کیونکہ ان کو جو بتایا گیا تھا کہ دادی بہت بیمار ہے اور دادی ہے وہ آپ سے بھی ملنا چاہتی ہے اور پوتے سے بھی اپنا ملنا چاہتی ہے، یعنی کہ بہانہ کر کے ان کو پاکستان بلایا گیا۔ سر جب اپنی والدہ کو مل رہے تھے تو اچانک سے ان کے بھائی آئے کہ بھائی نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، اور انہوں نے جو ہے نا وہ چودھری اشفاق صاحب کے بیٹے جو دانیال ہے اس کے سر پہ نا گولیاں مار دی۔ اتنے کے موقع پہ ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی۔
یہ اشفاق جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کیونکہ یہ واقعہ آنن فانن ہوا, اس کو تو خود سمجھ نہیں آئی ہوگی کہ کیا ہو رہا ہے. اشفاق اپنے ہو کے کہہ رہا ہے کہ یہ تم نے کیا کر دیا ہے, میں تو اپنی والدہ کو ملا ہوں اور میں اپنے بیٹے کو اپنی دادی سے ملوانے لے کے آیا ہوں اور یہ تم نے کیا کر دیا ہے. چودھری اشفاق کے باپ نے کہا کہ ہم نے تمہاری نسل ختم کر دی ہے. دیکھیں انسان ہوس میں کتنا گر جاتا ہے کہ اس نے ان لوگوں نے یہ بھی لحاظ کیا کہ اس کا اکلوتا بیٹا تھا اور اس کو اس کی آنکھوں کے سامنے ہی انہوں نے قتل کر دیا. کہ بھائیوں نے اس کو کہا چودھری اشفاق کو کہ دیکھو اب تم اپنی وراثت کس کو دو گے, تمہارا جو وارث تھا اس کو تو ہم نے مار دی ہے. اب کے بھائیوں نے کہا کہ ہم نے تو تمہیں پہلے کہا تھا کہ اپنی وراثت کو چھوڑ دو, تو تم نے نہیں مانے, اپنی وراثت جو ہے وہ کس کو لے کر دو گے. چودھری اشفاق بہت رنجیدہ ہوا, چیخا چلایا, نے کیا کر دیا. وہ بہت چیخا چلایا, پولیس آئی, FIR درج کروائی گئی اور پولیس نے اپنی کارروائی کا آغاز کر دیا. وہ بہت زیادہ ٹرومے میں تھا. ظاہر ہے جس کا جوان بیٹا اس کی آنکھوں کے سامنے قتل کر دیا جائے. دانیہ پاکستان میں پیدا نہیں ہوا, جو پاکستانیوں کو جانتا نہیں ہے, پہلی دفعہ پاکستان آیا ہے. دانیہ لندن کا رہائشی ہے, وہیں پہ اس کی پرورش ہوئی, وہیں پلا بڑھا اور پہلی دفعہ اپنے پاکستان آیا اپنی دادی کو ملنے کے لیے. اور یہاں پہ اس کے ساتھ یہ ہوا کہ اس کو پیسے ہوس نے, اپنوں نے ہی اس کو مار دیا. بہت بڑا یہ علمی بے دردی کے ساتھ بچے کو قتل کر دیا گیا, وہ بھی اس کی ماں باپ کی آنکھوں کے سامنے اس کو قتل کر دیا گیا. وہ ایک ٹرامے میں چلا گیا ہے کہ یہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے, کہ آنن فانن ہی انہوں نے ایسا قدم اٹھا دیا. اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اس کو اس مقصد کے لیے پاکستان بلا رہے ہیں, بول کے اس کو پاکستان بلایا گیا. اس کے جو اس کا وارث تھا, اکلوتا وارث, اس مار دیا گیا. اس کی آنکھوں کے سامنے اتنی بے دردی کے ساتھ اس کو قتل کر دیا گیا. میں پیسے کی ہرس اتنی بڑھ گئی ہوئی ہے کہ وہ ان کو کسی تمیز کسی چیز کی باقی نہیں رہی کہ اچھا ہے کیا برا ہے, بس پیسہ پیسہ پیسہ, صرف پیسہ ہی لوگوں کا مائی باپ بن گیا ہے یہاں پہ. تو کہ میں اپنے بیٹے کو پاکستان کی زمین پہ دفناؤں گا بھی نہیں, مجھے اس زمین سے اس مٹی سے وفا نہیں ملی تو میں اس پر بھی اپنا بیٹا نہیں کروں گا. لہٰذا لندن میں پیدا ہوا تھا تو میں اس کو دفن کا بھی وہیں. اب اس پروسیجر کے بعد اپنے بیٹے کی ڈیڈ باڈی کو لے کر لندن واپس لے کر گیا اور وہیں جا کے اس کی دفن کی. ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے کہ کیسا کہ بس ہر کوئی جو ہے نا پیسہ کمانے کے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ کتنا پیسہ کما لیں, وہ حلال طریقے سے آ رہا ہے چاہے وہ حرام طریقے سے آ رہا ہے, یعنی کس طرح جا رہا ہے ہمارا معاشرہ. وہ اپنا حق بچے کا قتل ہوا ہے کہ اپنوں نے ہی مار دیا, دھوکے سے اس کو بلایا یہاں پاکستان, اس کو کہ ماں بیمار ہے, آؤ ماں تم سے بھی ملنا چاہتی ہے, اپنے پوتے سے بھی ملنا چاہتی ہے, تو اس کو یہاں پہ بلا کے جو ہے نا بچے کو اس کے باپ کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے قتل کر دیا اور کہا کہ بھائی ہم نے تو تمہاری نسل ختم کر دی. اس کا یہی مطلب اس کا ایک ہی بیٹا تھا کہ اگر وہ یہ کہہ رہے ہم نے تمہاری نسل ختم کر دی تو بادشاہ آپ کس کے نام پہ اپنی وراثت کرو گے. میں جا کے اپنے بیٹے کی تدفین کی. اب جو لوگ جنازہ میں گئے تھے ان کا اور کچھ کرائمز جن سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں